یہ تیری دنیا، یہ دنیا داری، انسانیت ہے بے چین ساری، انجانے خدشے یہ بے قراری، سب کچھ ہے پھر بھی سب سے بیزاری، لیکن یہ مانو کوئی خدا ہے، اس کا وسیلہ کچھ کہہ رہا ہے، جب بھی کوئی غم کا احساس پاؤ، جب بھی کوئی غم کا احساس پاؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ۔ یہ تیری دنیا، یہ دنیا داری، انسانیت ہے بے چین ساری، انجانے خدشے یہ بے قراری، سب کچھ ہے پھر بھی سب سے بیزاری، لیکن یہ مانو کوئی خدا ہے، اس کا وسیلہ کچھ کہہ رہا ہے، جب بھی کوئی غم کا احساس پاؤ، جب بھی کوئی غم کا احساس پاؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارات والله خير الرازقين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها كانت دخل لي برسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لاجد في بدني زوفا فقلت له ويزق بالله يا أبت من الزوف فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وجهه يتلو نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرتين فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فادخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فادخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين لابن أبي طالب عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أكيب ابن أم رسول الله فقلت نعم هو ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك فادخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقال السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام بذاتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك فادخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية
ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مجيلة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكيساء. فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكيساء؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبريل يا ربي أتذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وأقبل نوح الكيساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يكره السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مجية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل ما كنت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. فادخل جبريل معهم تحت الكساء قال كيساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وفتح بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي والله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال رسول الله علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه يا الله ولا مغموم إلا كشف الله غمه يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ
शुमार करती है आज़ादारो आओ मजलिस में, फातिमा इंतज़ार करती है आज़ादारो सुनो, कह रही है सैयदा, है आज़ादारो सुनो, कह रही है सैयदा। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। तुम अपने घर में अज़ा खान जब सजाओगे, जज़ा रसूल से इसकी ज़रूर पाओगे। खुदा भी राज़ी रहेगा, अली भी और मैं भी, गम अपना भूल के आशूर जब मनाओगे। तुम्हारे दिल की हर एक ज़ख्म की दवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। अजीब हाल से आऊंगी मैं सरे महशर, खिलाऊंगी मैं वहाँ गोद में हुसैन का सर। मैं लाऊंगी मेरे अब्बास के कटे हुए हाथ, तो साथ लाशाए असगर का और हसन का जिगर। खुदा से बाबा की उम्मत को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। मेरी सकीना और ज़ैनब की सब कनीज़े सुने, वसीयत एक है मेरी ये ध्यान में रखे। कभी हो जिक्र जो ज़ैनब की बेरदाई का, तो एक लम्हा भी वो खुद को वो बेरदा न करे। मैं तुमको बेटिया ज़ैनब सी बाहया दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। तुम इस जहां में हमारा सहारा बन जाओ, हमारी बाइस इज्जत तो बन के दिखलाओ। न ऐसा हो कभी अपने किसी अमल से कहीं, अज़ा की रूह को नुकसान तुम न पहुँचाओ। ये मेरा वादा है मैं तुमको बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी।
میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ، بیٹھے ہیں عزادار عزا خانے میں آؤ، وقت ہو چکا مجلس کا تشریف لے آؤ، لینے کو پرسہ خلد سے تشریف لے آؤ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ، بیٹھے ہیں عزادار عزا خانے میں آؤ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم القازمية والحجج الرزوية والجهد التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والداع إلى الصدق المطلق كلمة الله وأمان الله حجة الله القائم بحكم الله الغالب بأمر الله والذهاب عن حرم الله إمام السر والإلن صاحب الجود والمنن دافع القرب والمهن الإمام بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایام اعزا کی آج پہلی مجلس ہے اور بندرہ مسجد کی. یقیناً یہ وہ مجلس کہ ہر سال
جو بینڈ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر جو پڑھی جاتی ہے اور تمام مومنات وہاں پہ شریک ہوتی ہے. اس سال تھوڑا سا کیونکہ ماحول ڈفرینٹ ہے، اور اس سال کیونکہ ماحول ایکچولی جو لاک ڈاؤن ہے، مومنین سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ہم آپس میں ملاقات نہیں کر سکتے، ہم ڈسٹنس کے ذریعے سے تمام جو مجلسیں ہو رہی ہے آن لائن مجلسیں ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایک ابتدائی میں ایک جملہ کہتی چلوں کہ جو لوگ ملاقات بھی کرتے یا گفتگو جن سے بھی ہوتی ہے تو ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ مزہ نہیں آتا ہے، وہ ماحول نہیں بن رہا ہے مجلس کا، وہ جیسے ہر ٹائم جو مجلس ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، ماحول ہمیں بنانا ہوگا. جس حالت میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یقیناً امتحان ہے، پروردگار کی جانب سے ہر مومن کے لیے امتحان ہے، اور یہ ماحول ہمیں اپنے گھر میں کریٹ کرنا ہوگا. آج ہر گھر عزا خانہ بنے گا، آج ہر گھر میں فرش عزا بچھائی جائے گی. جو علی کی لاڈلی، علی کی بیٹی زینب کبریٰ جو باپ کی زینت ہے، شہزادی کا جملہ تھا کہ شہزادی بیان کرتی ہے کہ ایک روز وہ آئے گا کہ ہر گھر میں میرے بھائی کی فرش عزا بچھائی جائے گی. یقیناً آج ہر گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومنین اپنے گھر میں فرش عزا کو بچھا رہے. اور دوسرا جملہ یہ عزیزو، ہمیں یہ پتا ہے ہمارا مقصد مجلس، چند مقصد جو مجالس کے مقصد ہے، ایک یہ ہے کہ ہم مجلس میں آتے ہیں تاکہ ہم یہاں سے کچھ سیکھیں، اپنی زندگی میں کچھ مقصد حسین کو لے جائے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائے. دوسرا مقصد مجلس یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کو ان کے بھرے گھر کا پرسہ دینا. شہزادی کونین انتظار کرتی ہے عزاداروں کا کہ کب یہ عزادار آئے گی اور کب مجھے میرے لال کا پرسہ دے گے. ہم پہلے یہ گفتگو کرتے تھے کہ فرش عزا پہ سب سے پہلے فاطمہ زہرا آتی ہے اور بی بی آ کر انتظار کرتی ہے. آج کیونکہ ہر گھر عزا خانہ بن چکا ہے، ہر گھر میں فرش عزا بچھائی گئی ہے، تو دل کہتا ہے ہر گھر میں حسین کی دکھیاری ماں پرسہ لینے آ رہی. جس گھر میں شہزادی کی آمد ہو، جس گھر میں شہزادی کا مبارک قدم آ جائے، اب تصور کرے، میرا دل یہ جملہ کہتا ہے یقیناً پروردگار ان گھر کو، اس گھر والوں کو پروردگار انشاءاللہ ان تمام اموات، ان تمام مرض سے انشاءاللہ پروردگار محفوظ فرمائے گا، جہاں فاطمہ زہرا آ جائے، جہاں رسول کی وہ دختر آ جائے. اور عزیزان گرامی، ہم اکثر یہ مجلس میں یہ جملہ سنتے ہیں کہ جہاں پر فرش عزا بچھائی جاتی ہے، آسمان کے فرشتے جو ہے، عرش سے فرشتے فرش عزا پر آتے ہیں، اور جب لوٹ کے جاتے ہیں تو ان کے بدن سے، ان کے پروں سے خوشبو آتی ہے. جو دیگر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کہا ہم فرش عزا پر گئے تھے، حسین کی فرش پر گئے تھے، حسین پر گریہ کرنے گئے تھے. تو دوسرے فرشتے رشک کرتے، تمنا کرتے، اے کاش ہم بھی فرش عزا پہ چلے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب تو فرش اٹھا لی گئی، اب تو فرش عزا اٹھ گئی ہے، مجلس تمام ہو گئی. تو کہتے ہیں اس فرش کے نیچے کی جو خاک تھی وہ ہم اپنے پروں پر مل کر آئیں گے. یقیناً یہ وہ فرش ہے. خدا ہمیں موقع دے رہا ہے، اپنے گھر میں فرش عزا بچھاؤ، اپنے گھر میں ہم فرش عزا بچھائے، اپنے بچوں سے کہ ہم خود ماتم کرے، ہم خود عزائے حسینی اس طرح سے اپنے گھر میں وہ ماحول بنائے. یقیناً یہ محرم کے ایام ہے، مقصد حسینی کو سمجھنا ہے. آن لائن مجلسیں ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہے، لیکن مین مقصد ہے کہ مقصد حسینی کو سمجھے. حسین نے جو قربانیاں پیش کی، حسین نے اپنے اصغر کا گلا دیا، حسین نے اپنے اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالا. جو حسین کے قربانیاں ہیں ان قربانیوں کو سمجھے، اور اپنی زندگی میں ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے. قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، پروردگار سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی اگر کوئی کرتا ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی اگر کوئی کرے گا، جس کے لیے قرآن میں ایک لفظ دیا گیا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، یعنی فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو غیر اسلام کو فالو کرے گا، اور کہ جو اللہ اس کے عمل کو کبھی قبول نہیں کرے گا، اس لیے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اللہ آخرت میں تمہیں وہ عذاب، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے شمار کرے گا. یعنی جو غیر اسلام کو قبول کرتا ہے، خدا محشر میں، آخرت میں خسارہ ہے. خدا اس اسلام کو قبول نہیں کرتا جو دین اسلام پروردگار نے بھیجا، اس سے الٹ اگر کوئی عمل کرے.
دو آیتوں کے میں نے تلاوت کی تھی. ایک آیت تو یہ تھی, دوسری آیت جو مشہور و معروف اور چند دنوں پہلے ابھی ہم نے جو جشن منایا, جشن غدیر منایا, اور وہ آیت کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ پروردگار کہتا ہے کہ آج جو دین ہے وہ میں نے مکمل کر دیا ہے. یہ پسندیدہ دین جو پروردگار نے قرار دیا ہے, جو غدیر کے دن پسندیدہ دین قرار دیا, یعنی دو چیزیں ان دونوں آیتوں میں آ رہی. ایک دین جو پسندیدہ دین ہے خدا کا, اور دوسرا خدا کہتا ہے جو اس دین سے ہٹ کر کوئی غیر اسلام پر, جو دوسرے دین پر چلا جائے گا, کہ جو پسندیدہ دین نہیں ہے خدا کی جانب, خدا کہتا ہے وہ خسارے میں ہے. لوگ سمجھیں گے, لوگ احساس کریں گے کہ ہم تو اسلام کر رہے تھے, لیکن آخرت میں, یعنی کتنی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے, اگر میرے جملے میں سمجھا سکوں, کہ کتنی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ارے ہم تو کہاں پر ہیں, لوگ تو کتنے آگے بڑھ گئے, ہم کیا فالو کر رہے ہیں, لوگ تو کیا عمل کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ذہن میں آتی ہے, آج دیکھیے یہ وہاں فالو کر رہے, ان کو کتنا فائدہ ہوا, ہم تو ابھی بھی بیکورڈ ہیں, ہم تو ابھی بھی وہی پرانے زمانے کے ہیں. عزیزان گرامی, خدا کہتا ہے ظاہراً پہلے مرحلے میں تمہیں لگے گا کہ وہ لوگ جو غیر اسلام پر ہے وہ کامیاب ہے, ظاہراً تمہیں لگے گا جو اسلام سے ہٹ کر ہے وہ کامیاب ہے, لیکن آخرت میں وہ خسارے میں ہے. اور تم کیونکہ اس دین پر ہو جو پسندیدہ دین ہے, آخرت میں تمہارے لیے کامیابی ہے, آخرت میں خدا نے تمہارے لیے کامیابی رکھی ہے. اور تیسرا جملہ اسی سے ریلیٹ کر میں آگے بڑھ جاؤ, کہ 28 رجب تاریخ کا جملہ 28 رجب, جو ہم خاص طور پر یہ یوم غم, یہ وہ دن کہ حسین نے مدینے کو چھوڑا, یہ پورا جو واقعہ پیش آیا کس بنیاد پر یہ واقعہ تھا, جب امام حسین کو پتا چلا کہ معاویہ دنیا سے رخصت ہوا, معاویہ جب دنیا سے چلا گیا اور اس کے بیٹے کو لوگوں نے خلیفہ سمجھ لیا, اس کا بیٹا اس کے تخت و تاج پر آ گیا اور اس کی بیعت کا سوال کیا جا رہا ہے. یعنی ایک چیز تھی کہ معاویہ جو ہے اپنی زندگی میں جو آخری کے 8 سال, تاریخ کہتی ہے 8 یا 9 ایئرز جو اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ اپنی زندگی میں لوگوں سے یزید کی بیعت کروا لے, اپنی زندگی میں تمام اس کے چاہنے والوں سے یزید کی بیعت کروا لے, لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا, کیونکہ یزید کی وہ حرکات, وہ کامیاب نہ ہو سکا. لیکن جب امام کو پتا چلا کہ معاویہ دنیا سے جا چکا ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ تخت خلافت پر آ گیا ہے, اور لوگوں نے اسے ایکسپٹ بھی کر لیا ہے, لوگوں نے اس کی بیعت بھی کر لی ہے, اب باپ کا دبدبہ نہیں ہے. دیکھیں ایک باپ کا دبدبہ ہوتا ہے, لوگ ایکسپٹ کر لیتے, کہ اب باپ کا دبدبہ بھی نہیں ہے, باپ چلا گیا ہے, لیکن پھر بھی جب لوگوں نے یزید کو اپنا خلیفہ مانا اور اس کی بیعت کی, تو امام حسین کا جملہ کیا تھا کہ علی الاسلام السلام. حسین نے کیا کہا کہ ایسے اسلام کو میرا الوداعی سلام ہے, وہ اسلام کہ جس پہ یزید حکمران بن جائے, وہ اسلام کہ جس کا حکمران, جس کا خلیفہ یزید بن جائے, ایسے اسلام پر حسین کا آخری سلام ہے. تو یہ 3 چیزوں کو اپنے ذہن میں, آج کیونکہ تمہیدی مجلس ہے, آج کیونکہ انٹروڈکشن مجلس ہے, اس لیے تھوڑا سا آپ کے لیے تمہید ہوگا سمجھانے کے لیے کہ موضوع کیا ہے. ان تینوں باتوں کو اپنے ذہن میں 10 دنوں تک مسلسل ہم غور و فکر کریں گے, ان تینوں باتوں پر, کہ یہ جو اسلام جو خدا کی جانب سے آیا, پسندیدہ اسلام, خدا نے کہا جو اسلام سے ہٹ کر چلا جائے, جو غیر اسلام ہے, آخرت میں اس کے لیے خسارہ ہے. اور تیسرا جو امام حسین امام مظلوم کا جملہ ہے, کہ جس اسلام میں, جو اسلام کے نام پر یزید خلیفہ بن کے بیٹھ جائے, ایسے اسلام کو حسین کا الوداعی سلام ہے. ان تمام چیزوں کو غور و فکر کرے, اور اب سوچے, اب ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کون سے اسلام میں ہیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ غدیری اسلام اور نصرت امام, یعنی وہ اسلام جو امام, جو علی کے ولایت پر جو اسلام پسندیدہ دین قرار پایا, کہ اس وقت جو دین خدا کو پسندیدہ دین تھا, خدا نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, یہ جو پسندیدہ دین قرار پایا, اس پسندیدہ دین کے اندر کتنے لوگوں نے اندر کتنی چیزیں ملا دی. خدا جو دین چاہتا ہے اس دین کو سامنے رکھے, اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ نصرت امام کیسی کرنی ہے, اس دین پر فالو کرتے جائے.
امام کے فٹ سٹیپس پر فالو کرتے جائے، ان کی سیرت پر عمل کرتے جائے اور ناصران امام زمانہ میں شامل ہو جائے انشاءاللہ۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ یعنی انسان کا فریضہ ہے، میں ایک حدیث کا صرف آغاز کر کے چلے جاؤں گی، انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے گا۔ وہ حدیث کے تاریخ کہتی ہے جب جابر بن عبداللہ انصاری جو امام حسین کے زائر، جو سب سے پہلے کربلا معلیٰ کی جس نے زیارت کی، جابر بن عبداللہ کہ جن کی چند فضیلتیں بیان کی گئی کہ جابر کون تھے؟ جابر وہ کہ حدیث قصہ آج بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو جابر کا تذکرہ آتا ہے، ان جابر بن عبداللہ انصاری۔ جابر کا تذکرہ جب زیارت امام حسین کا ذکر آتا ہے تو جابر کا تذکرہ آتا ہے۔ تیسری فضیلت جابر وہ کہ جس نے کتنے معصوموں کی زیارت کی ہے؟ پیغمبر اسلام جناب فاطمہ زہرا مولا کائنات، امام حسن امام حسین چوتھے امام، اور پانچویں امام کے پیغمبر کا سلام، پانچویں امام کو بیان کیا تھا کہ آپ کے جد نے آپ کو سلام بھجوایا ہے۔ جابر کی وہ خصوصیت، جابر کی شخصیت کو سمجھے۔ جابر مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جابر مولا کائنات کے پاس آتے ہیں، مجھے پورا واقعہ نہیں بیان کرنا، فقط ایک جملہ۔ جابر نے آ کر کہا تھا مولا میں نے خواب دیکھا ہے۔ وقت کون سا ہے؟ نماز فجر کے، بس بالکل نماز فجر کے پہلے کا وقت۔ کہا مولا میں نے ابھی ابھی ایک خواب دیکھا، اور میرا خواب جو تھا جیسے کہ پیجز ٹرن ہوتے ہیں، مولا میرا خواب بھی ویسے ہی تھا جیسے پیجز ٹرن ہو رہے ہیں۔ ایک منظر ابھی دیکھ رہا ہوں، مولا پیج ٹرن ہو گیا، کوئی اور منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ اور جابر نے وہ پہلا منظر کیا بیان کیا تھا؟ کہا مولا میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک کپڑا لگایا گیا ہے، ایک خوبصورت کپڑا، ایک قیمتی کپڑا جو آسمان سے لگایا گیا ہے۔ ندا دینے والا منادی ندا دے رہا ہے کہ جسے چاہیے پورا لے جاؤ۔ لیکن مولا ایک عجیب منظر ہے، لوگ آئے بھی، لوگ اس کپڑے کے پاس پہنچے بھی، لیکن مولا وہ کپڑا پورا نہیں لیتے، توڑ توڑ کر جتنی ضرورت ہے اتنا لیتے ہیں اور لے کر چلے جاتے۔ مولا مجھے تعجب ہوا، دینے والا پورا دے رہا ہے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب جابر نے خواب دیکھا کہ کپڑا جو ہے وہ سونے کی قیمت کا ہے۔ کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ دینے والا فل دے رہا ہے، پورا دے رہا ہے، لیکن لینے والا پورا نہیں لے رہا، لینے والا کمپلیٹ نہیں لے رہا، بس وہ جتنا چاہیے اس کی ضرورت کے حساب سے لے رہا ہے۔ امیر المؤمنین کا جملہ کیا تھا؟ علی نے کیا کہا تھا؟ اے جابر تم نے آخری زمانے کی نشانیوں کو دیکھا ہے، اے جابروں کو دیکھا ہے۔ کہا مولا آخری زمانہ، مولا میں نے کیا دیکھا؟ اس وقت مولا نے فرمایا تھا اے جابر آخری زمانہ جب آئے گا نا، اے جابر کپڑا تم نے دیکھا یہ دین اسلام کی حالت ہوگی۔ یہ جو کپڑا جو لگایا گیا ہے، منادی ندا دے رہا ہے پورا لے جاؤ، یہ خدا ندا دے رہا ہے، خدا آواز دے رہا ہے، یہ پورا اسلام ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اس پورے اسلام کو ایکسیپٹ کر لو۔ لیکن آخری زمانے میں حالت کیا ہوگی کہ جسے جتنا پسند ہے نا بس وہ اتنا ہی توڑ کر جائے گا۔ کوئی پورا اسلام ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کوئی پورا اسلام ایکسیپٹ نہیں کرے گا، جتنا پسندیدہ ہے بس وہی لے لو، باقی کا چھوڑ دو۔ اگزامپل اگر میں دیتی چلوں کہ جیسے اولاد اور ماں باپ ایک جو رشتہ ہے، اکثریت ہم جو شکایتیں سنتے ہیں وہ یہی سنتے ہیں نا کہ ماں باپ بچوں کی شکایت کرتے ہیں، ماں باپ بچوں کی کمپلین کرتے ہیں، بچے کو ہم نے آنکھ کر دیا، بچے جو ہے ہماری بات نہیں سنتے، بچے ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے۔ اسلام ہمیں اتنا ہی پسند ہے کہ بچہ ماں باپ کی رسپیکٹ کرے، بچہ ماں باپ کا احترام کرے، بچہ ماں باپ کی فرما برداری کرے، والدین کے سامنے اف نہ کرے۔ یہ سارے جملے کتنے اچھے لگتے ہیں نا سننے کو، ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی عزت، سارے جملے ہیں جو اسلام بیان کر رہا ہے، جو ماں باپ کی عظمت۔ یقیناً قرآن مجید کہہ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ خدا نے ماں باپ کے لیے وہ عظمت رکھی ہے، اور ہر بچے کے لیے وہ جملہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو اے پروردگارہ جیسے ہمارے ماں باپ نے بچپنے میں ہمارا خیال کیا تھا، اے پروردگارہ تو ان پر رحم کر۔ اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ لیکن عزیزان گرامی ایک اور وائس ورسا اسلام نے بھی بیان کیا، دوسرا جملہ بھی ہے۔ پہلا جملہ اگر ماں باپ کی عزت و احترام بھی ہے تو دوسرا جملہ بھی ہے اولاد کی تربیت بھی ہے، اولاد کے فریضے بھی ہے، اولاد کے فرائض جو والدین کو ادا کرنا واجب ہے، ان پر ضروری ہے۔ ماں باپ کہے کہ نہیں ہمارا احترام یہاں تک اسلام بس ہے، بچوں کی ذمہ داری وہ اسلام نہیں چاہیے۔ جتنا پسند ہے اتنا ہم اٹھائیں گے، جو نہیں پسند ہے اسے چھوڑ دیں گے۔ اگر دوسری مثال دوں
عورتوں کا مجمع ہے. ایک ہی سمپل سی مثال ہے, میں کہوں میرا شوہر میرے حقوق کو انجام دے, میرا تمام بیویوں کا جو حق ہوتا ہے, وائف کا جو حقوق ہے, میرا شوہر اس تمام حقوق کو انجام دینا ہے اس پر. اگر وہ نہیں دیتا تو میں بار بار اس سے کہتی ہوں کہ آپ پر حق ہے, آپ پر حق ہے, آپ میرے تمام حقوق کو انجام دو. لیکن خدا کہتا ہے اے عورت تم زوجہ ہو اور تم پر بھی چند حقوق ہے اپنے شوہر کے لیے, تمہیں ان حقوق کو انجام دینا ہے. کہا وہ تو میں نہیں کروں, وہ تو مجھے نہیں پسند ہے. کہا پیغمبر فرماتے حتیٰ یہ تمام جو چیز ہے جو مولا کائنات نے بھی فرمائی, کہا اے جابر جو تم نے خواب دیکھا ہے یہ آخری زمانہ کہ اسلام کی ایسی حالت ہو جائے گی, دینے والا پورا دے رہا ہے, لینے والا پورا نہیں لے رہا. کہا ہمارا موضوع ہی یہ ہے جو گدیری اسلام آیا ہے, جو مکمل اسلام آیا ہے, جس دن خدا نے اسلام کو مکمل کیا ہمیں اس پورے اسلام کو ایکسپٹ کرنا ہے, اسے توڑنا نہیں ہے, اس کے ٹکڑے نہیں کرنا ہے. وہ پورا اسلام ہمیں خود جذب کرنا ہے, لینا ہے, اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے حجت خدا امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونا ہے. نصرت امام کے لیے اپنے آپ کو, اپنے گھر والے, اپنے بچوں کو آمادہ کرنا ہے, تیار کرنا ہے. لیکن کیسے کرے؟ پہلے ہم تو پریپئر ہو جائے, پہلے ہم تو تیار ہو جائے, پہلے ہم تو دیکھیں کہ کون سے اسلام پر ہم عمل کریں. دیکھیے ایک ایزی سی مثال اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ لوگ کہیں گے کہ غیر اسلام کیسے ہو گیا, اسلام تو اسلام ہے, غیر اسلام کیسے ہوا. ایک نارمل سی مثال ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ قیمتی چیز کی نقل بناتا ہے. آپ نے اکثر چیزیں نوٹس کی, اگر میں گنوانا شروع کروں تو ایک بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی. جو قیمتی شے ہوتی ہے نا ہمیشہ اس کی ڈپلیکیٹ بنتی ہے. آپ نے دیکھا ہے اگر کوئی انسان, میں کہوں چاندی یا پیتل ہے, پیتل کا کوئی ڈپلیکیٹ نہیں بناتا. پیتل کی کوئی چیز ہوگی, کبھی آپ نے سنا ہے کہ پیتل کا کوئی ڈپلیکیٹ بناتا ہے؟ نہیں بنا. سونے کا ڈپلیکیٹ ضرور بنتا ہے, سونے کا ڈپلیکیٹ ضرور بنائے جاتے. کتنے لوگ ہیں جو دھوکا کھا جاتے ہیں, کتنے لوگوں کو سونا کہہ کر لوگ جو غلط چیز ہے, جو بری چیز ہے وہ بیچ کر چلے جاتے ہیں. پیسہ سونے کی قیمت کا لیتے ہیں لیکن دیتے ہیں غلط چیز, ڈپلیکیٹ چیز دے کر چلے جاتے ہیں. تو کہا ڈپلیکیٹ جو ہے وہ اسی چیز کا بنتا ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے. ڈپلیکیٹ اسی چیز کا بنے گا جو قیمتی شے ہوتی ہے. اسلام اتنا قیمتی ہے کہ شیطان نے اسلام کے خلاف ایک ایسا دین لا کر کھڑا کر دیا, جو ایسا اسلام لا کر کھڑا کر دیا کہ لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ارے یہ تو اسلامی ہے, یہ تو اسلامی ہے. لیکن جب ہم اس پر فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو پتا چلا دھیرے دھیرے ہم غیر اسلام پر آ گئے. وہ حقیقی اسلام کہیں اور رہ گیا, یہ جو ڈپلیکیٹ تھا یہ ہمارے اندر داخل ہو گیا اور ہم اسے پہچان بھی نہیں پائے. جیسے لوگ فریب کھا جاتے ہیں, جیسے لوگوں کو دھوکا دیا جاتا ہے, ویسے شیطان بھی ہمارے ساتھ کئی مرتبہ یہ فراڈ کرتا ہے. کتنی چیزیں ہمیں بتائی جاتی یہ اسلام میں ہے, لیکن وہ حقیقتاً وہ اسلام کا جز نہیں ہوتی, وہ کوئی ایسی شے ہمارے اسلام میں. مجھے ممبر سے بیٹھ کر یہ تمام جملے نہیں بیان کرنے ہیں کہ کتنی چیزیں اسلام میں شامل ہو گئے, کتنے ایسے رواج ہیں جو اسلام میں شامل ہو گئے جو اسلام میں تھے ہی نہیں. کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے نام دیکھ کر فالو کی جا رہی ہے لیکن وہ اسلام میں موجود ہی نہیں ہے. تو انسان ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کس اسلام کو فالو کر رہے ہیں. کیا وہ غدیری اسلام ہے یا وہ اسلام ہے کہ جس کے بارے میں آقا حسین نے کہا ہے اگر ایسا اسلام ہے تو حسین کا الوداعی سلام, حسین ایسے اسلام کو الوداعی سلام کر رہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. چھٹے امام کی روایت ہے, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ بڑی طولانی حدیث ہے جو یقیناً آج کی مجلس میں مکمل نہیں ہوگی. میں کوشش کروں گی کل کی مجلس میں اس حدیث کو مکمل کر سکوں, لیکن اس کا آغاز میں آج ہی سے کر دیتی ہوں. دیکھیے آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے, نصرت امام کی بات ہو رہی ہے اور شیعوں کے حالات کی بات ہو رہی ہے. کیسا دین ہونا چاہیے, کیسا اسلام ہونا چاہیے, ہم کیا فالو کر رہے ہیں, تمام چیزوں کو ہمیں چیک کر کے اپنے ایمان کو بچا کر آگے بڑھنا ہے. حدیث سب کو یاد ہے, جمعہ کا دن ہے, مولا کے نام کی برکت. یقیناً کہ آپ نے سنا ہے نا کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے مولا کی سلامتی کے لیے درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر, اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. یقیناً جمعہ کا دن ہے, دعا کرے خدا کی بارگاہ میں. عصر کا وقت, یہ وہ وقت جیسے جیسے مغرب قریب آ رہی ہے نا, دعا مانگتے جائے پروردگارا ایک اور جمعہ بیت گیا, اس زمانے کا امام کا ظہور نہیں ہوا. اے خدایا یقیناً
आशूर करीब आ रहा है, परवरदिगार मोमिन तड़प रहे हैं, ए अल्लाह ये आखिरी आशूर हो, हुज्जत खुदा का ज़हूर हो जाए और खुद हुसैन का फर्जंद हुसैन के करबला के उन मसाइब को बयान करे और हम बैठ कर गिरिया करें। वो मजलिस के जिसमें इमाम ज़माना खतीब हो, मौला जिक्र करे और हम उस मजलिस में बैठ कर गिरिया करें। यकीनन खुदा हमारी दुआओं को जल्द से जल्द मुस्तजाब कर दे। अज़ीज़ान गिरामी, ज़माने के इमाम के लिए ये जुमला आप अक्सर सुनते हैं कि जो आखिरी ज़माना होगा मौला के ज़हूर से पहले, कि इंसान को ईमान बचाना कितना मुश्किल होगा। हाथ पे जलता हुआ कोयला लेकर खड़े रहना आसान है, ईमान को बचाना मुश्किल है। यही चीज है जो छठे इमाम ने फरमाया, छठे इमाम की जो हदीस है, मेरा मौला फरमाता है आखिरी जमाना जब आएगा, आखिरी जमाना जब आएगा और वाय हो हमारे शियों पर कि जब वो ये आखिरी जमाना पर, मौला अफसोस कर रहे कि आखिरी जमाने पे हमारे चाहने वालों पे वो ऐसा आलम हो जाएगा। लोग तड़प गए सुनने वाले, जब इन लोग ने हदीस सुनी, जब मौला के चाहने वाले जो असहाब जो करीब बैठे थे, जब उन्होंने इस हदीस को सुना तो तड़प के बेचैनी में मौला से सवाल करते हैं, मौला ये कैसा जमाना, ये आखिरी जमाना क्या है? मौला ये किस जमाने की आप बात करें? अगर आप रिवायतों को देखो, अगर आप हदीसों को देखो तो जिसमें तस्करा किया गया है आखिरी जमाने का, हर मासूम ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं आखिरी जमाने की जानिब इशारा किया। हर मासूम की जिंदगी में आप देख लो, कहीं ना कहीं अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अमीरुल मोमिनीन अपने जमाने में लिखवा रहे हैं कि आखिरी जमाने में ये तमाम चीजें होंगी। कितनी ऐसी बातें हैं जो मौला कायनात ने बयान की थी कि जब मेरा बेटा मेहदी आएगा उस वक्त आलम क्या होगा। तमाम चीजें आप आखिरी जमाने के वो जनाब कुमैल के वो जुमले सुनते हैं कि मौला ने फरमाया था, ए कुमैल एक जमाना वो आएगा कि घरों पर एंटीना आ जाएगा। आखिरी जमाना, मौला ने कितनी चीजें बयान की थी, हत्ता जो अब ये बीमारी ये मर्ज जो फैला हुआ है, हत्ता एक और जुमला जो उलमा बयान करते, क्या कहते इमाम के ज़हूर से पहले जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, कहते हैं कि उसका जो है 2/3 यानी मतलब इस तरह से दुनिया जो है वो इस तरह से खत्म हो जाएगी। एक हिस्सा वॉर में खत्म हो जाएगा, एक हिस्सा अमराज मरज में खत्म हो जाएगा और फिर जो एक हिस्सा बचेगा तो हमारी शिया जो कलील कम थे अब उनकी कसरत हो जाएगी। हमारे शिया जो कम थे उनकी तादाद बढ़ जाएंगी, यानी लोग इस तरह से हलाक हो जाएंगे, लोग इस तरह से मर जाएंगे, कुछ वॉर में मर जाएंगे, कुछ बीमारियों में चले जाएंगे। अब जो तादाद बची हमारे शियों की कसरत बढ़ जाएगी, हमारे शियों की तादाद बढ़ जाएगी। तमाम वो जुमले। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, फकत ये कहना चाहती हूँ कि मौला ने आखिरी जमाने को जिस तरह से मेरा मौला बयान कर रहा है, मौला फरमाते आखिरी जमाना वो होगा कि जिसके अंदर हमारे शियों के हालात 10 तरह के हालात हो जाएंगे हमारे शियों के। मौला फरमा रहे, मेरा जुमला नहीं, सादिक आले मोहम्मद का जुमला है। मौला फरमाते हैं कि आखिरी जमाने में हमारे शियों के 10 तरह के हालात हो गए। पहली चीज क्या? मौला फरमाते हैं फर्स्ट चीज जो आखिरी हालत की, आज मैं इस हदीस को शुरू करती हूँ, कल इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगी। मौला फरमाते हैं आखिरी जमाना शराब कसरत से पी जाएगी। शराब जो है वो कसरत से पी जाएगी, बहुत ज्यादा शराब पी जाएगी। हम सोच रहे हम तो शराब नहीं पीते, कैसे हमने कह दिया आखिरी जमाना है। आगे हदीस बढ़ती है, मौला फरमाते हैं जब शराब पिएगे उसके पहले उसे हलाल करके पिएगे। शराब को हलाल कैसे किया जा रहा है? मौला फरमाते हैं हराम समझ के पीने का मजा कुछ और है और हलाल करके पीने का मजा कुछ और है। कहा पहले उसे हलाल किया जाएगा। एक रिवायत है कि उसे दवा के नाम पर हलाल किया जाएगा, दवा के नाम पर या तो ड्रिंक्स के नाम पर। एक मिसाल दी थी, एक आलिम दीन ने कहा था कि ड्रिंक्स, अगर कोई सऊदी वगैरह चला जाए तो उनके लिए जो हर मशरूब, हर जो ड्रिंक्स जो पीने की चीज है उस पर लिखा गया है कि ड्रिंक है, तो कि ये हर जो है वो शराब है। सब पे शराब जो लिखा गया है ना, जो अरबिक में शराब यानी हर एक ड्रिंक को, लिक्विड को कहते हैं शराब। तो कहा ये शराब के हर ड्रिंक हम पी नहीं सकते। कहा नहीं, वो शराब के जिसके लिए इस्लाम ने मना किया है। इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम का कौल है, मौला फरमाते आखिरी जमाने में ऐसा आलम हो जाएगा कि शराब को लोग पिएंगे लेकिन पहले उसको हलाल करेंगे, कभी दवा के नाम पर, कभी ड्रिंक के नाम पर, लेकिन चाहिए वो चीजें होनी चाहिए। इसके बाद इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम की हदीस है, मौला फरमाते हैं आखिरी जमाना
آخری زمانے میں ہمارے چاہنے والے اور ہمارے ماننے والے رشوت کے لین دین میں ملوث ہو جائیں گے، رشوت دینا، رشوت لینا. لیکن مولا فرماتے ایسے نہیں لیں گے، ایسے نہیں دیں گے. کہا کیسے؟ کہا تحفوں کے نام پر، ہدیوں کے نام پر، یعنی گفٹ کے نام پر رشوت جو ہے وہ ایکسچینج ہوگی، گفٹ کے نام پر رشوت دی جائے گی. تو ہم نہیں کہہ رہے ہم رشوت دے رہے، ارے ہم تو تحفہ دے رہے. آج اگر ایک چھوٹی سی مثال دے دو، کہتے ہیں نا بچوں کا اسکول کا ایڈمیشن نہیں ہوتا، کیا کرے؟ کہ ایک مٹھائی کا ڈبہ بھجوا دو. بالکل آسان ہے، سمپل سا ورڈ میں نے کہہ دیا، سمجھداروں کا مجمع ہے، سارے سمجھ جائے گے میں کیا کہنا چاہتی ہوں. ہمارا کہیں پر کام رک گیا، ہم نے کہا ایک مٹھائی کا ڈبہ بھجوا دو، کام ہو جائے گا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تھوڑی کہتے ہیں ہم رشوت، ارے ہم تو مٹھائی دے رہے، ہم تو گفٹ دے رہے، ہم تو تحفہ دے رہے. ہم نے کب کہا ہم رشوت دے رہے ہیں؟ چھٹے امام کی حدیث ہے، مولا فرماتے آخری زمانہ جب آئے گا، ہمارے چاہنے والے رشوت کے لین دین میں اس طرح ملوث ہو جائے گے، کرے گے یہ کام لیکن گفٹ کے نام پر، ہدیے کے نام پر کریں گے، کہ جیسے میں ہدیہ دے رہی، جیسے میں تحفہ دے رہی ہوں، یہ ہدیے کے نام پر ہوگا. تیسری چیز، آج یہیں پر میں بات کو مکمل کروں گی. تیسری چیز میرا مولا فرماتا ہے آخری زمانے میں ہمارے شیعہ جو ہے وہ گانا بجانے میں ملوث ہو جائے گے، لیکن انٹرٹینمنٹ کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر گانا بجانا، یہ تمام چیزیں جو ہے مولا فرماتے ہیں کہ بس انٹرٹینمنٹ، مزہ آ رہا ہے، سکون مل رہا ہے. عزیزو گانوں میں سکون نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب. خدا کا ذکر کرو، خدا قلبوں کو سکون عنایت کرے گا. لیکن ضروری ہے کہ ہم سمجھے آج یہ میوزک ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہم تو گانا نہیں سنتے، ہم تو میوزک نہیں سنتے، پھر یہ میوزک میرے گھر میں کیسے آیا؟ عزیزان گرامی، چیک اپنے گھروں میں چیزوں کو چیک کرو. ایک موبائل فون ہے جو ہمارے گھر میں موجود ہے، ایک موبائل فون ہے جس کی رنگ ٹون میوزک ہے. کل انشاءاللہ اس کی اور وضاحت کروں گی، بس چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھ جاؤ، ربط مصائب پر آ جاؤ. کہتے ہیں یہ جو ہمارے گھروں میں ایک تو موبائل ہے جس کے ذریعے سے میوزک، ہمارا بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، پیچھے سے میوزک کی صدا ہے. آج کتنی چیزوں میں میوزک شامل ہو گیا، حتیٰ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے گھر میں کھلونے خرید کے لاتے ہیں، ٹوائز خرید کے لے کر آتے ہیں. لیکن جب ہم ٹوائز لاتے ہیں، پہلے چیک کرو کہ جب ہم اسے آن کرتے ہیں تو آواز کس چیز کی آتی ہے. چیک، یہ گانے کی صدا. ہمیں لگتا ہے ارے چھوٹا بچہ ہے کیا ہو گیا، نہیں عزیزان گرامی، اگر میں چاہتی ہوں میرا بچہ نصرت امام میں شامل ہو جائے، میرا بچہ امام کے لشکر میں شامل ہو جائے، تو مجھے اپنے بچوں کو اس طرح سے پاک اور حلال غذا کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کرنی ہے. پہلے خود بھی تربیت یافتہ ہو جاؤ، پہلے اس اسلام پر عمل کرو کہ جو پسندیدہ دین ہے، اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو بھی اس راستے پر لے آؤ کہ جو راستہ امام زمانہ کی نصرت کے لیے آگے بڑھ رہا، مجھے خود کو بھی تیار ہونا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نصرت امام کے لیے آمادہ کرنا ہے. عزیزان گرامی، جب نصرت امام کی بات آتی ہے، آج پہلی محرم کی مجلس ہے، آج فرسٹ محرم ہے. عزیزان گرامی، آج فاطمہ زہرا ہر گھر میں بی بی پرسا لینے آئی. نصرت امام کی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، جب ہم مولا کی نصرت کی بات کر رہے ہیں، عزیزو یاد رکھے حسین کے ناصر کتنے تھے، حسین کے مددگار کتنے تھے، حسین کے ہیلپرز کتنے تھے. آج ہمیں یہ سوچنا ہے جب ہم امام زمانہ کی نصرت کی بات کرتے ہیں. ایک جملہ کہہ دوں کہ جب مولا کا ظہور، جب مولا آئے گے اور جب مولا صدا استغاثہ بلند کرے گے، تو 313 وہ ہوگے جو پہلی صدا پر لبیک کہنے والے. آج جب میں ہجوم کو دیکھتی ہوں نا، جب 40 قریب آ رہا ہے، دعا کرے خدایا جلد سے جلد 40 تک یہ راستے کھل جائے کہ جو مومنین تڑپ رہے ہیں کربلا جانے کے لیے، فقط مومن نہیں تڑپ رہے، خادمین بھی تڑپ رہے ہیں کہ ہم جائے وہ موقف میں بیٹھ کر. مجھے پتا ہے مجھے اتنے ایسے لوگ بھی سن رہے ہیں کہ جو خادم ہے مولا کے، جو وہ مجھے نمبرز نہیں بیان کرنے ہیں، فقط اتنا کہ میں ہر سال ان سے ملاقات کرتی ہوں وہاں جا کے، جو مولا کی خدمت کے لیے وہاں اتنے دنوں تک رکتے ہیں اور مولا کے زائروں کی خدمت کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، فقط زوار نہیں تڑپ رہے بلکہ خادم بھی تڑپ رہے جو زائر حسین کی خدمت کرنے والے. دعا کرے پہلی محرم میں حسین کی دکھیاری ماں سے سوال کرے، اے بی بی آپ کو آپ کے لخت جگر کا واسطہ، اے بی بی آپ کو آپ کے حسین کا واسطہ، اے بی بی جلد سے جلد ان راستوں کو کھول دے
تاکہ ہم اور کہیں ہمیں نہیں جانا، ہمارے لیے تو جنت ہے کربلا، ہمارے لیے تو کربلا جنت ہے، مولا کی خدمت میں جائیں گے، حسین مظلوم کا پرسہ دینے جائیں گے۔ عزیزو دعا کرتے جائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس ہاں عزیزو، ناصران امام آج حسین کا پرسہ، وہ بی بی کا پرسہ فاطمہ زہرا کو پیش کرنا ہے۔ پہلی محرم کی تاریخ ہے عزیزان گرامی، حسین پر وہ وقت آ گیا۔ مولا نے وہی جملہ جو 28 رجب میرے مولا کا جملہ ہے نا، ایسے اسلام پر میرا الوداعی سلام۔ جب حسین نے کہہ دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، حسین کو ایسا دین قبول نہیں کہ جس میں یزید خلیفہ بن جائے، کہتے ایک مرتبہ حسین کے لیے مدینے کی زمین کو تنگ کر دیا گیا۔ حسین نے قافلہ تیار کیا، میرا مولا مدینے سے رخصت ہو رہا ہے، تاریخ کہتی ہے مولا نے ایک فہرست بنا دی کہ کون کون حسین کے ساتھ جائے گا۔ عزیزو جب اس فہرست کو پڑھا گیا، اس فہرست میں فاطمہ صغریٰ کا نام موجود نہیں ہے، اس فہرست میں فاطمہ صغریٰ کا نام موجود نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے عزیزو، اگر ہم سوچے کہ فاطمہ صغریٰ کا نام کیوں موجود نہیں، ہمارا دل کہتا ہے شاید یہ ننھی بچی ہے، شاید کم سن ہے صغریٰ، اس لیے حسین نہیں لے جا رہے سفر پہ۔ لیکن جب فہرست کو ہم نے پڑھا تو فہرست میں صغریٰ سے چھوٹا ننھا سا علی اصغر جو چند دنوں کا ہے، حسین اپنے ساتھ لے جا رہے۔ اگر ہم فہرست کو اٹھا کر دیکھیں، اگر ہم سوال کریں مولا صغریٰ کو کیوں نہیں لے جا رہے، دل کہتا ہے شاید صغریٰ بیمار ہے، اٹھائے فہرست کو دوبارہ، دیکھیں صغریٰ سے زیادہ بیمار تو عابد بیمار ہے، صغریٰ سے زیادہ بیمار تو میرا مولا سجاد ہے، لیکن پھر بھی عزیزو مولا حسین کیوں نہیں لے جائے؟ میری اور آپ کی مجال نہیں کہ میں آقا حسین سے کوئی سوال کر سکوں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ بی بی نے سوال کیا تھا، ایک بی بی نے پوچھا تھا حسین کو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین نے اپنا سفر کا آغاز کرنا شروع کیا، جب سامان سفر تیار ہوا، حسین رخصتی کے لیے چلے، نانا کی تربت پر آتے ہیں حسین اور کہتے ہیں اے نانا تیرا مجاور جا رہا، اے نانا ان لوگوں نے مجھے مدینے میں رہنا، یہ امت مجھے اب مدینے میں رہنے نہیں دے گی۔ کہتے ہیں حسین گریہ کر رہے، نانا کی تربت سے جدا ہو رہے ہیں حسین۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بھائی حسن کے تربت پر آئے حسین، اپنے بھائی سے الوداع کہا، اور اس کے بعد علماء کا جملہ ارباب منبر کہتے ہیں جب حسین ماں کی تربت کے قریب آئے، اس طرح سے چلے ہیں حسین جیسے کہ ننھا بچہ جب ماں کو دیکھتا ہے کس تیزی سے جاتا ہے اپنی ماں کے پاس، حسین اسی بچے کی مانند تیزی سے اپنی ماں کی تربت کے قریب آئے، اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا، اے اماں تیرا حسین جا رہا ہے، اماں تیرا حسین مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہتے ایک مرتبہ میر انیس کے جملے ہے، قبر زہرا سے آواز آئی اے حسین میرے عباس کو بلا لاؤ، اے حسین میرے عباس کو بلا لاؤ۔ کہتے میر انیس کہتے ہیں آ کے سر رکھ دیا عباس نے پائی نے مزار، آئی زہرا کی ندا اے میرے پیارے میں نثار، اپنے بچوں کی طرح تجھ کو بھی کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ جناب زہرا وصیت کر رہی ہے عباس کو، کہتے ہیں سامان سفر تیار ہوا، کہتے ہیں آج اونٹوں کو منگوایا جا رہا ہے، محملیں بھی ہے، اماریہ بھی ہے۔ حسین نے ایک نظام قائم کیا ہے کہ ہر بی بی جو اپنے خیام سے نکلے، بچے آگے بڑھتے ہیں، جوان آگے بڑھتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، ادب و احترام سے محمل میں بٹھاتے ہیں، سوار کراتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آقا حسین نے حکم دیا بیویوں کو جاؤ تمام جا کے صغریٰ سے رخصت ہو لو، ایک ایک بی بی صغریٰ کے خیمے میں آتی ہے، صغریٰ کے حجرے میں آتی ہے، صغریٰ بیٹا ہم جا رہے ہیں خدا حافظ، سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، بی بی چلی جاتی ہے، دوسری بی بی آتی ہے، صغریٰ ہم جا رہے ہیں خدا حافظ۔ یہ تو صغریٰ بے چین ہے، کس بی بی سے سفارش کرے، ابھی کچھ کہنا چاہتی ہے، بی بیاں رخصت ہو کے چلی جاتی ہے، کہتے سب سے آخر میں زینب کبریٰ صغریٰ
सुगरा के खैमे में, सुगरा के हुजरे में दाखिल हुई। सुगरा ने जब जनाब ज़ैनब कुबरा को देखा, एक मर्तबा सुगरा समझ गई अगर अब भी मैंने फुफी से मैंने सिफारिश नहीं की तो अब कोई नहीं जो मेरी सिफारिश मेरे बाबा तक लेके जाए। बस एक मर्तबा जैसे ही जनाब ज़ैनब कुबरा करीब आई, सर पे हाथ रखा, सुगरा सुगरा हम जा रहे हैं बेटा। एक मर्तबा जनाब सुगरा कहती है फूफी अम्मा जरा इतना बताए क्या सुगरा ने कभी जिंदगी में आपसे कुछ मांगा है? जनाब ज़ैनब कहती है नहीं सुगरा, तुमने मुझसे अब तक कुछ नहीं मांगा। कहा फूफी अम्मा अगर आज मांग लूं। कहा बोलो बोलो सुगरा क्या चाहिए? कहा फूफी अम्मा बाबा सबको ले जा रहे हैं, सुगरा को छोड़ के जा रहे हैं। ए फूफी अम्मा बाबा से सिफारिश कर दे। अजीजा ने मोहतरम आज पुरसा दे फातिमा ज़हरा को नन्ही सुगरा का। जनाब ज़ैनब कहती है ए सुगरा बेटा हम जल्दी लौट के आ जाएंगे। एक मर्तबा जनाब सुगरा ने वो जुमले बयान किए, खुदा किसी बेटी की जबान पे ये जुमले न लाए। एक मर्तबा ये बेटी तड़प के कहती है फूफी अम्मा आप तो आ जाएगी, मेरा बाबा नहीं आएगा। कहा सुगरा ये तुमने क्या कह दिया? कहा फूफी अम्मा रात का वक्त है, मेरी तबीयत नासाज है, सहने खाना में मैं टहल रही थी। ए फूफी अम्मा मैंने देखा एक बीबी है, सर से पैर तक चादर में है। अरे वो बीबी सहन की दीवार से टेक लगाए गिरिया कर रही है, कभी कहती है हाय मेरा हुसैन, कभी कहती है हाय मेरा शहीद, कभी कहती है हाय मेरा प्यासा। ए फूफी अम्मा मैंने पहचान लिया, मेरी दादी ज़हरा है जो मेरे बाबा का मातम कर रही। बस एक मर्तबा माँ का नाम सुनना था। ज़ैनब कुबरा बर्दाश्त न कर सकी, सुगरा के हाथ को थामा, लेकर चली। एक मर्तबा दूर से आका हुसैन ने देखा, कहा ज़ैनब जो मांगोगी मिलेगा लेकिन सुगरा की सिफारिश न करना। कहा भैया भैया आखिर सुगरा को क्यों नहीं ले जा रहे? एक मर्तबा हुसैन कहते ज़ैनब किसी और ने पूछा होता तो जवाब दे देता, ए ज़ैनब तुम सवाल कर रही हो? ए ज़ैनब अरे सुगरा, ए ज़ैनब बाबा अली सब बयान करके गए हैं ना। उलमा रिवायत में नकल करते हैं, कहते हैं कि मौलाए कायनात जनाब ज़ैनब को घर के सहन में चलाया करते थे, घर में मेरे मौला ज़ैनब को चलाया करते थे। इतना चलाते थे कि नन्ही शहजादी जनाब ज़ैनब कुबरा जब सिन छोटा था कहती है बाबा बाबा मेरे घुटनों में दर्द होता है, बाबा इतना क्यों चलाते हो? उस वक्त अली कहते थे ज़ैनब मश्क कर लो करबला में काम आएगा। हुसैन यही जुमला कह रहे ज़ैनब, बाबा अली सब बयान करके गए हैं। ज़ैनब ज़ैनब तुम्हें पता है करबला में क्या होगा, तुम्हें पता है करबला के बाद क्या होगा। ज़ैनब तुम ये भी जानती हो मेरे बच्चे किसी न किसी की शबी है, कुछ मेरे नाना की शबी, कुछ मेरे बाबा की शबी है। ए ज़ैनब मेरी सुगरा मेरी माँ फातिमा ज़हरा की शबी है। ज़ैनब हुसैन सब बर्दाश्त कर सकता है, माँ की शबी को बेमकनाओ चादर बलवया में बर्दाश्त। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू यमिन कलबी यनकलिबून। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। ए परवरदिगारा हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को तू कबूल फरमा। परवरदिगारा हमारे नासुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा। बीमार करबला का वास्ता जो के मरीज है उन्हें शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा। बीबी रबाब की जुड़ी गोद का वास्ता खाली गोदियों को औलाद से आबाद फरमा। नन्ही सुगरा के सदके में अल्लाह ये वबा जो हर तरफ फैली है परवरदिगारा इस वबा को तू जल्द से जल्द दूर कर दे, और जो इस वबा की वजह से परेशान हुए परवरदिगारा हर मोमिन की मुश्किल को तू आसान फरमा। परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का मौला रज़ा के सदके में कुल मरहुम मोमिनीन वल मोमिनात की तू मगफिरत फरमा। परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है अहले बैत ताहरीन का मौत से पहले जन्नतुल बकी पे साया देखना नसीब फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम तमाम को मौला के आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। नजर पंजतन पाक बारा इमाम शहदा मासूम तमाम शहदाए करबला असीरान करबला व सादात करबला खुसूसन जनाब फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. برخشند امام زمانہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ فرما یا فاطمہ زہرا. برخشند امام زمانہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ فرما یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. جیتے ہیں فقط ہم سرور کے سارے اشکوں کے سوا کچھ بھی نہیں پاس ہمارے. جیتے ہیں فقط ہم سرور کے سہارے اشکوں کے سوا کچھ بھی نہیں پاس ہمارے. کیا نظر کرم سے دادا حبیبی ہم کے بچے آزادار حبیبی یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. دیتے ہیں شفر و شبیر کا پرسا مخصوص بہتر ہے کبیر کا پرسا. دیتے ہیں تم شفر و شبیر کا پرسا مخصوص بہتر ہے کبیر کا پرسا. قاسم مرمز کے غمگار حبیبی ہم کے بچے عزیزدار حبیبی یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. دیکھو تو میری قوم کے بچوں کو ہے غم جو ماں کی گودی میں کیا کرتے ہیں ماتم. دیکھو تو میری قوم کے بچوں کو ہے غم جو ماں کی گودی میں کیا کرتے ہیں ماتم. ہم کے بچے آزادار حبیبی یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. روتے ہوتے آئے شام بیمار بھتیجا تو زینب پریشان. روتے ہوتے آئے شام گری بیمار بھتیجا تو زینب پریشان. اب کون یتیم مدد